اس کے بعد میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نماز کے موضوع پر تقریر کرنے کے لیے مدرسہ دار قاسم کے ہونہار طالب علم محمد تاج ابن محمد اسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ محمد تاج ابن محمد اسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر حق کے لیے جان فدا کرے کوئی پھر حق کے لیے جان فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی۔ نمازیں 1400 سال سے انتظار میں ہیں کہ حسین کی طرح مجھے ادا کرے کوئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة عماد الدین، ومن اقامها قام الدین، ومن حدمها حدم الدین، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، اللہ پاک کا فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمایا۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی کچھ چند آیتیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مبارک حدیثیں تلاوت کی ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آیت اور حدیث شریف کی روشنی میں مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے اور آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ قرآنی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، یہ مبارک حدیث ہے جو تلاوت کی گئی ہے، ان تمام نصوص میں مذہب اسلام کے سب سے اہم عبادت نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس پر مرتب ہونے والے فوائد اور ثمرات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان فرمودات و ارشادات میں دین کے سب سے بڑے فرید یعنی نماز کی اہمیت اور اس کے افادیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے عذاب کا وارنٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ نماز سے لاپرواہی اور غفلت برتنے والوں کو سختی اور سزا سے ڈرایا گیا ہے۔ اے لوگو، محشر کا دن بڑا سخت اور جان لیوا ہوگا۔ محشر کی گھڑیاں انتہائی دشوار گزار اور جاں گزر ہوگی۔ اس دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھے جائیں گے۔ تمام چیزوں سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان ارشادات عالیہ میں ہمیں آواز دی گئی ہے، ہمارے سینوں پر دستک دی گئی ہے اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ اور ہم بیدار ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو کھولیں، اپنے مقصد تخلیق کو سمجھیں اور غور کریں کہ اس دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، کس مقصد کے تحت ہم پیدا کیے گئے ہیں، ہمارے کیا کیا فرائض ہیں، ہم پر کون کون سی چیزیں واجب اور لازم ہیں، ہمارے شعار اور ہماری علامت کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، جس طرح ہر قوم کی ایک علامت ہوتی ہے، ہر جماعت کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر مذہب کا ایک خاص شعار ہوتا ہے، ہر دین کا ایک مخصوص امتیاز ہوتا ہے اور ہر دیندار اور مذہب پسندی اپنی مذہبی علامت اور دینی شعار سے جانی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کے بھی ایک علامت ہے، اہل اسلام کا بھی ایک طرح کا امتیاز ہے، دین محمدی کی بھی ایک منفرد پہچان ہے اور مذہب اسلام کا بھی ایک خاص شعار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ، کہ ہر چیز کی ایک علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ اہل ایمان کی شناخت نماز سے ہوتی ہے۔ آئیے پہلے ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔
نماز کی افادیت پر توجہ دیں اور نماز کی قدر و منزلت کا اندازہ لگائیں۔ نماز کے فضیلت اور اس کے رفعت شان کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں فرض ہیں مسلمانوں پر، جن احکامات شریعہ کو لازم کیا گیا اور ان کی ادائیگی کا مکلف بنایا گیا، وہ تمام احکام اس دنیا میں نازل کیے گئے اور جبرائیل امین کے واسطے سے فرض کیے گئے۔ روزے کا حکم دنیا میں نازل ہوا، حج کا فریضیت کا حکم دنیا میں نازل ہوا، وجوب زکوٰۃ کا حکم دنیا میں نازل ہوا، اور ان تمام میں حضرت جبرائیل کا واسطہ ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ کی برتری اور اس کی عظمت پر اندازہ لگائیں کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار شاہی میں بلا کر بغیر کسی واسطے کے اس اہم عبادت کا حکم دیا، اور واقعہ یہ ہوا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے لیے طائف کا علم انگیز سفر کیا تو طائف کے سنگلاخ وادی میں اعلیٰ کلمت اللہ کے لئے آپ تشریف لے گئے۔ طائف کے مکینوں کو آپ نے دین کی دعوت دی، انہیں خدائے واحد کا پیغام سنایا، تو طائف کے شرپسندوں نے آپ کی بات ماننے کے بجائے آپ کو گالیں دینے شروع کر دی۔ قبول حق کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان ہو کر واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کی ناکامی کا بڑا کلک ہوا، ضیائی محنت کا ملال ہوا، دین کے ساتھ لوگوں کے نار و اسلوب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ دل اور کبیرہ خاطر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کی بے بسی دیکھی نہیں گئی، تو اس رنج و غم کے تلافی کے لیے، سفر طائف کا کلک دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلا لیا۔ میں واقعہ معراج کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، بس عرض یہ کرنا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دربار خداوندی سے واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے چہیتے رسول کو 3 تحفے عطا کیے۔ نمبر 1، امت محمدی پر دن اور رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ نمبر 2، شرک کے علاوہ ہر گناہ کی بخشش کا پروانہ ملا، اور نمبر 3، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع دیا گیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحائف لے کر آنے لگے، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا بما امرتا، کہ اللہ کے نبی آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے، دربار خداوندی سے کون سا تحفہ ملا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی آپ کی امت سے روزانہ 50 نمازوں کی ادائیگی نہیں ہو سکی، کیونکہ بہودہ آپ سے پہلے میں لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں، بنی اسرائیل کو اچھی طریقے سے آزما چکا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، اپنی امت پر رحم کیجئے، دربار خداوندی میں جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجئے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دربار خداوندی میں واپس تشریف لے گئے اور نمازوں میں تخفیف کی درخواست کی۔ چنانچہ 10 وقت کی نمازیں کم کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے۔ راستے میں پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا اور پھر واپس بھیج دیا۔ کئی مرتبہ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بار بھی بھیجنا چاہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر معذرت کر دیا کہ میں کئی مرتبہ اللہ سے تخفیف کی درخواست کر چکا ہوں، اب میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، اب تخفیف کراتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی 5 وقت کی نمازیں لے کر دنیا میں تشریف لے آئے۔ لیکن دوستو، ذرا غور تو کرو، اللہ کا فضل و کرم تو دیکھو کہ ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر قرار کر دیا گیا ہے۔ یہ نمازیں ادائیگی میں عدد میں تو صرف 5 ہیں، لیکن ان کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ محترم حضرات، یہ وہ تحفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کائنات کی طرف سے ملا ہے۔ یہ وہ عطیہ ہے جو ایک حبیب نے اپنے محبوب کو دیا ہے۔ یہ وہ ہدیہ ہے جو اللہ نے اپنے سب سے چہیتے پیغمبر کو دیا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی ہدیہ ملتے ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، ہم بھی آپس میں گفٹ وغیرہ کا لین دین کرتے ہیں، اور کتنے شوق سے اسے رکھتے ہیں، کتنے اہتمام سے سجا کر رکھتے ہیں، یاد آنے پر بار بار دیکھتے ہیں۔
اسے دیکھ کر دینے والے کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اے مسلمانوں، آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کا دم بھرتے ہیں، آقا سے محبت کا نعرہ لگا رکھے ہیں، لیکن سینے پر ہاتھ رکھ کر انصاف کی زبان سے بتاؤ کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اس تحفے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، آقا کے اس امانت کا ہم کتنی قدر کرتے ہیں، محسن عظیم کے اس ہدیے کا ہمارے پاس کتنا پاس و لحاظ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عطا کی ہم کتنی پاسداری کرتے ہیں۔ یاد رکھے، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، آقا کا سامنا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کے متعلق ہم سے پوچھیں گے۔ کیا جواب دیں گے ہم آپ کو؟ کیا جواب دیں گے کہ بازاروں کو ہم نے آباد کر دیا، دنیا کی محفلوں کو زینت بخش دی، سینما گھروں کی رونق بن گئے، جوئے اور شراب کے قلب ہم سے آباد ہو گئے، لیکن اے مسلمانوں، ہماری مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، خانقاہ کو ہم بھول گئے ہیں، اصلاحی مجلسوں سے ناطہ توڑ لیا ہے، بزرگوں کی محفلوں سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا ہے، اور نماز جیسی اہم فریضے کو ہم نے اپنے پس پشت ڈال دیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ وشزدار روح زمین جس سے کانپ جاتی۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ دنیا یہیں رہے گی، سن لو اے دنیا والو، دنیا تو یہیں رہے گی، سن لو اے دنیا والو، جائے گا ساتھ اپنے اعمال کا خزانہ، کچھ کام نہ آ سکے گا نہ انسان کا مال وزر، کچھ کام نہ آ سکے گا نہ انسان کا مال وزر، دے گی ہمیں سہارا یہ نماز پانچ کا۔ ماشاءاللہ، وآخر الدعوى الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت